صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا ہے؟ اتنا سجدہ طویل تو آپ نے پہلے کبھی نماز میں نہیں کیا، آج اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے شہزادے حسن و حسین میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو چکے تھے، اگر میں سجدے سے اٹھتا تو کہیں یہ گر نہ جاتے، ان کو چوٹ نہ لگتی، ان کو تکلیف نہ ہوتی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے میں سامنے دیکھا کہ حسن و حسین دونوں آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کم عمر ہے، کم عمری کی وجہ سے کبھی گر جاتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں اور پھر نانا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھا نہ گیا، آپ سے یہ برداشت نہ ہوا، آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کے ممبر کو چھوڑا، حضور علیہ السلام نے اپنے بیان کو چھوڑا، خطبے کو چھوڑ کر کے حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر سے اترے اور پھر جا کر کے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور پھر واپسی تشریف لائے، ممبر پر بیٹھ گئے، ایک طرف حضرت حسین کو بٹھا دیا، ایک طرف حسن کو بٹھا دیا، دنیا کو بتا دیا کہ میں اپنے شہزادوں کی معمولی سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے کئی مواقع پر حسن و حسین کے فضائل کو بیان کیا۔ اب چلتے ہیں حضور علیہ السلام کے دور کے بعد دور صدیقی آتا ہے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ کے وصال کے وقت حسن و حسین کی عمر، ان دونوں کی عمر میں تقریباً 1-1.5 سال کا فرق ہے۔ حضرت حسین کی عمر اس وقت جو ہے 6 سال کی ہے، حضرت حسن کی عمر 7 سال کی ہے۔ حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کے ہو چکے ہیں، دور صدیقی آتا ہے۔ دور صدیقی کے اندر ہم دیکھتے ہیں اب ان کی بچپن ہے، اب ان کا بچپنا ہے حسن و حسین کا، لیکن صدیق اکبر کے دور کے اندر اب صدیق سے حسن و حسین کی محبت کے ذرا واقعات کو دیکھیں، ان کی آپس میں محبت کیا تھی، ان کے آپس میں تعلقات کیا تھے، ان کے آپس میں ملنا جلنا کیسا تھا، ان کے آپس میں یاری کیسی تھی، ان کا آپس میں دوستانہ کیسا تھا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا کیسا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر امام ابوبکر ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک راستے پر جناب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک راستے پر چلنے لگے۔ ایک راستے پر جب جا رہے تھے، سامنے دیکھا حسن و حسین کھڑے ہیں، ایک طرف حسن کھڑے ہیں راستے کے، ایک طرف حسین کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے دونوں کے ایک طرف کھڑا کر کے علی سے کہنے لگے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کہنے لگے، اے علی ابن علی، یہ بیٹے تو علی کے ہیں، شبہ للنبی، لیکن ان کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت حسن کو اگر لوگ دیکھتے، سر سے لے کر کے پیٹ مبارک تک، آپ سینے مبارک تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حسین کو لوگ دیکھتے تھے تو حسین کی مشابہت سینے سے لے کر کے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت تھی۔ ابوبکر صدیق نے علی سے کہا، ان دونوں کو، یہ ایک راستے کے ایک طرف حسین کھڑا ہے، راستے کے دوسرے طرف حسن کھڑا ہے، آپ نے فرمایا دونوں کو قریب کر دو۔ دونوں کو قریب کرنے سے، دونوں کو آپس میں جوڑنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت نظر آتی ہے۔ یہ دونوں جوڑیاں جب مل جاتی ہیں، پیغمبر کی تصویر بن جاتی ہے۔ پیغمبر دنیا سے چلا گیا، لیکن پیغمبر کو دیکھنے کے لیے اگر حسن و حسین کو دیکھ لیں، یوں نظر آتا ہے جیسے ہم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا۔ یہ محبت ہے دور صدیقی کے اندر۔ اب ابوبکر صدیق کا دور 2.5 سال تک رہا، اب 6 سال کے اندر 2.5 سال اور ملا لیے جائیں، کتنے سال ہو گئے؟ آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال میں 2.5 سال اور ملا لیے جائیں، کتنے؟ 8.5 سال۔ 8.5 سال حضرت حسین کی عمر ہو گئی۔ اب دور فاروقی آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں. حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یمن سے جو ہے 2 جبے آئے جن کو اس وقت بھلے کہا کرتے تھے. یہ 2 جبے جب حضرت عمر کے دربار میں پیش ہوئے، حضرت عمر کے لیے بطور تحفہ پیش ہوئے. حضرت عمر نے ان کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دیکھا فرمایا کہ یہ جبے یوں نہ ہو بلکہ ان کے جو موتی لگائے ہوئے ہیں ان موتیوں کی ترتیب یوں ہو لگانے کی، اور ان کا جو سائز ہے یہ سائز یوں نہ ہو، سائز اتنا ہونا چاہیے. اب دوبارہ وہ جبے جو ہے واپسی کر دیے گئے، یمن کی طرف گئے، وہاں سے پھر وہ واپسی بن کر کے جس طرح حضرت عمر نے کہا تھا کہ اس انداز کے اندر یہ جبے بنائے جائیں، اس انداز میں یہ دونوں گلے بنائے جائیں. پھر حضرت عمر کے پاس واپسی آئے. اب صحابہ حیران تھے کہ یہ جبے آپ نے منگوائے کس لیے ہیں، آپ نے ان کو دوبارہ تبدیل کس لیے کروایا، ان پر موتی اس انداز میں کس لیے لگوائے، ان کی ناک کو چھوٹا کیوں کروایا، وجہ کیا ہے؟ صحابہ دیکھنے کے لیے حیران تھے. اتنے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ حسن و حسین کو بلاؤ، دونوں شہزادوں کو بلاؤ. جب دونوں شہزادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جبے کو جو ہے حسن کو تحفے میں دیا، ایک جبہ حسین کو تحفے میں دیا، اور بتا دیا کہ یہ 2 جبے جو ہیں اس وقت ہم لوگ دنیا کے اندر جتنے بھی موجود ہیں حسن و حسین سے زیادہ محترم کوئی نہیں ہے. یہ جبے حسن و حسین کے لائق ہیں، ان کے لائق اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا. یہ دور فاروقی ہے. اور دور فاروقی کے اندر دوسرا واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ ابن عساکر کے اندر ایک واقعہ اور لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا جب دور آیا تو بیت المال کے اندر فراوانی آ گئی. آپ کی توجہ ہو، آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بیت المال کے اندر فراوانی آ گئی، بیت المال میں کثرت آ گئی، خزانہ ڈھیر سارا موجود. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، فاقے پر فاقے تھے. ابو بکر کا دور آیا، 2.5 سال خلافت تھی، 2.5 سال کے اندر جو ہے کچھ علاقے فتح ہوئے، لیکن بیت المال کے اندر فراوانی نہیں آئی، بیت المال کے اندر اتنی وسعت نہیں آئی تھی. حضرت ابو بکر کے دور کے اندر صحابہ کے اندر جو وظیفہ تقسیم ہوتا تھا اس میں مساوات تھی، یعنی ہر صحابی کو ایک طرح کا وظیفہ ملتا تھا، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں ملتا تھا. اب جب حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کے دور کے اندر بیت المال میں فراوانی ہو گئی، بیت المال میں وسعت ہو گئی، بیت المال میں فراخی آ گئی. اب حضرت عمر نے اہل بیت سے اور دیگر صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد مشورہ یہ کیا کہ اب جو ہے بیت المال کے اندر تو فراوانی ہے، اتنا خزانہ ہم کریں گے کیا؟ لہذا صحابہ کرام کے وظائف مقرر کیے جائیں. لہذا صحابہ کرام کے، ان مجاہدین کے، ان پیغمبر کے شاگردوں کے لہذا وظائف مقرر کیے جائیں. اچھا، وظیفے کس طریقے سے مقرر کیے جائیں؟ کسی کا کم ہو کسی کا زیادہ ہو، جی ہاں، کسی کا کم ہو کسی کا زیادہ ہو. اچھا، مراتب کا خیال کیا جائے، کیونکہ صحابہ میں بھی تو مرتبے ہیں نا. قرآن خود کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 100 ہے، قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن کہتا ہے کہ جو سب سے پہلے آنے والے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلے سے درجے میں کم ہے. فرمایا درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے وظائف تقسیم ہوں گے. اب دیکھا گیا کہ سب سے پہلا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مہاجرین صحابہ کا ہے، پھر انصار کا ہے. یہ قرآن کی ترتیب ہے، کوئی اپنی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے. مہاجرین کا مرتبہ مقام سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، بیویوں کو بیوہ کرایا، بچوں کو یتیم کیا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، بیت اللہ جیسے شہر کو چھوڑا، مکہ جیسے عظیم شہر کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، پیغمبر کو سامنے رکھتے ہوئے، پیغمبر کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے، جہاں ان کا کوئی بھی نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ کر کے وہ مدینہ آئے. اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے، سب سے پہلے ان کو رکھا گیا. پھر انصار ہے، انصار وہ لوگ ہیں کہ مہاجرین صحابہ کے پاس مکہ مکرمہ سے وہ کچھ بھی نہیں لائے تھے، سارا کچھ وہاں چھوڑ کر کے آئے تھے. اب جب مدینہ منورہ میں آئے
تو انصار کا ذرا ایثار بھی دیکھ لینا، ان کو دل بھی ذرا دیکھو، انہوں نے اپنے دل دریا کا مظاہرہ کیا اور اپنا سب کچھ جو بھی تھا اس میں آدھا اٹھا کر کے مہاجرین کو دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ حتیٰ کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، اگر کسی انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں، اس نے مہاجر کو بلایا، کہا ادھر آ۔ مہاجر کو جب بلا لیا، جب موافقات قائم ہو گئے، ہر صحابی کو ایک انصاری کو پیغمبر نے ایک مہاجر دے دیا، دونوں کی جوڑیاں لگا دی، تو اس نے کہا یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے تو ایک کو پسند کر لے، جو تجھے پسند ہوگی میں اس کو طلاق دے دوں گا، اس سے تو شادی کر لینا۔ یہاں تک موافقات کی مثال قائم کر دی۔ یہ انصار کا ہی جذبہ تھا۔ تو دوسرا نمبر انصار کا ہے۔ پھر مہاجرین اور انصار کے اندر سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ بدر والوں کا ہے، پھر احد والوں کا ہے، پھر خندق والوں کا ہے، پھر بیت رضوان والوں کا ہے، پھر شجرہ والوں کا ہے، پھر فتح مکہ کا ہے۔ یہ مرتبے اور یہ مراتب ہے صحابہ کے اندر۔ اب حضرت عمر کا جب دور آیا، بیت المال میں فراوانی آئی، تو حضرت عمر نے کہا اب ان مقام ان مراتب کے لحاظ سے وظائف کو تقسیم کیا جائے گا۔ بھئی سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ مہاجرین ہو یا انصار ہو؟ تو ان میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ بدر والوں کا ہے۔ اب بدر والوں کا جو حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کیا وہ 5000 درہم، 5000 درہم یہ سالانہ وظیفہ جو ہے ان کا مقرر کیا۔ اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 200 درہم پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی تھی۔ آج کل تو زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے نا، بھئی اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ 52.5 تولہ چاندی۔ اس وقت اگر کسی کے پاس 200 درہم موجود تھے تو وہ زکوٰۃ کا مالک بن جاتا تھا۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت کتنی ہے؟ اس وقت کم سے کم جو میں نے آج حساب لگایا ہے وہ 30,000 روپیہ ہے، 52.5 تولہ اور 5000 درہم۔ اب 200 درہم کی قیمت ہوئی 30,000 اور 5000 درہم کی اگر قیمت لگا لی جائے تو کتنا بن جاتا ہے؟ کم سے کم جو میں نے آج حساب کی ہے وہ 40 یا 42 لاکھ جا کر کے بنتا ہے۔ تو 42 لاکھ روپیہ جو ہے یہ بدری صحابہ کا وظیفہ تقسیم کیا گیا، وظیفہ بنا دیا گیا کہ ان کو سالانہ وظیفہ ملے گا بیت المال سے۔ بات یہاں میری ختم نہیں ہوئی، اصل جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ آگے ہے۔ اب جب نمبر آیا حضرت حسن کا، حسین کا، دور فاروقی ہے، حضرت عمر کا دور ہے، اب حسن و حسین کا نمبر آیا کہ حسن و حسین کو کس میں شمار کیا جائے؟ حسن و حسین تو ہجرت کے وقت نہیں تھے، ان کی پیدائشی بعد میں ہوئی، مدینہ منورہ میں ہوئی، پیدائش بعد میں ہوئی ہے، یہ وہ ہجرت کے وقت نہیں تھے، مہاجرین کی لسٹ میں نہیں ہے، یہ انصار میں نہیں تھے، انصار کی لسٹ میں نہیں ہے، بدر کے وقت ان کی پیدائش نہیں ہوئی، بدر میں بھی نہیں ہے، احد میں بھی نہیں ہے، ابھی بچپن ہے ان کا، اب یہ کسی جنگ میں اس وقت شریک نہیں ہوئے، اب ان کو کہاں رکھا جائے؟ کس مقام، کس مرتبے میں رکھا جائے، کس درجے میں رکھا جائے؟ لوگ حیران تھے کہ حضرت عمر فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ مرتبہ بدری صحابہ کا ہے، جو ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا ہے، وہی حسن و حسین کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ حسن و حسین کا بھی وہی 5000 درہم حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کیا ہے اور وہی وظیفہ جاری رہا۔ 10 سال حضرت عمر کی خلافت رہی، یہ 10 سال تک حضرت عمر کے دور میں حسن و حسین یہ وظیفہ لیتے رہے اور حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم کرتے رہے۔ وظیفہ لینے کا مطلب یہی ہے نا، وظیفہ لینے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی خلافت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ حسن و حسین حضرت عمر کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ صرف یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات دور فاروقی، دور فاروق کی تیسری بات۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے کہنے لگے، حسین آپ لوگوں سے شکوہ ہے کہ آپ میرے گھر ملنے کے لیے نہیں آتے، آپ مجھے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ تو حسن و حسین نے کہا آپ سے تو ملاقات ویسے ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں جہاں اکیلا بیٹھا ہوں وہاں آپ آج آ کر کے مجھ سے ملاقات کریں۔
تو حسن حسین نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آئندہ آئیں گے ملاقات کریں گے. تو ایک دن حضرت حسن حضرت حسین حضرت عمر کے دروازے پر تشریف لے گئے ملاقات کے لیے. ہم نے دیکھا تو دربان ہے اور اس دربان میں جو ہے کافی سارے لوگوں کو روک کے رکھا ہوا ہے. ان لوگوں کے اندر حضرت عمر کا بیٹا بھی ہے جن کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کسی کو اندر نہیں آنے دینا, میں سرکاری کاموں کے اندر سرکاری امور میں مصروف ہوں, کسی کو نہ آنے دینا. اس میں حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی ہے. اب جب حسن حسین نے دیکھا کہ امیر المؤمنین کا اپنا بیٹا جو ہے باہر کھڑا ہے, ہمیں اندر کون جانے دے گا, انہوں نے دربان سے جو ہے کچھ کہا تک نہیں, واپسی آ گئے. پھر حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی. حضرت عمر نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم آئیں گے لیکن آپ تو آئے نہیں. تو دونوں شہزادوں نے کہا حضرت ہم آئے تھے لیکن آپ کے دربار پر ہم نے آ کر کے دروازے پر جو حالت دیکھی ہم نے کہا جب اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں کیسے اجازت ملے گی. تو حضرت عمر کا جواب ذرا سننا. حضرت عمر نے کہا وہ عمر کا بیٹا تھا, اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, تو عمر کا بیٹا نہیں, تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہو, علی کے بیٹے ہو. تمہارے وقت تمہارے لیے جو ہے 24 گھنٹے ہمارے دروازے کھلے ہوئے. یہ دونوں کے درمیان میں محبتیں ہیں. یہ دور فاروقی ہے اور دور فاروقی کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وظیفہ بھی لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین کے ساتھ ان کی رشتہ داری کیا ہے, ان کی رشتہ داری کیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر جس کا نام سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کا رشتہ خود حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کے ساتھ کیا. اب اس رشتے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین کے برادر نسبتی ہوئے. کیا ہوئے؟ کون؟ برادر نسبتی, جس کو آپ اردو میں سالہ کہتے ہیں. سالہ کا لفظ جو ہے ان کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. برادر نسبتی, حضرت عمر کے برادر نسبتی ہوئے. اور جب کسی کی بہن کسی کے گھر میں ہو, اس کے گھر میں آنا جانا ہر وقت لگا رہتا ہے. ان کا آنا جانا یہاں ہوتا ہے, ان کا آنا جانا وہاں ہوتا ہے. یہ دوستی کی مثال ہے, یہ محبت کی مثال ہے, یہ دشمنی اور عداوت کی مثال نہیں ہے. اب دور فاروقی ختم ہوا 10 سال تک. اب 10 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 12 سال تک رہا. 12 سال آپ کی خلافت رہی. 12 سال تک حسن و حسین, اب ان کی جو ہے اب ان کی جوانی شروع ہو چکی ہے. اب 12 سال حضرت عثمان کے دور کے اندر 3 بڑے اعظم فتح ہوئے. اسلام مربع میل پر تھا 22 لاکھ مربع میل پر. حضرت عمر کے دور میں حضرت عثمان نے 22 لاکھ سے لے کر کے 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلایا. یہ کیسے پھیلایا؟ کیا جب جنگ شروع ہو, علاقے فتح ہو رہے ہو, جہاد شروع ہو, تیرا عقیدہ کیا کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میرا عقیدہ میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ شہزادے اس وقت بیٹھ نہیں سکتے, وہ میدان جہاد میں لازمی شریک ہو. میدان جہاد شروع ہو جائے, غیرت مند بندہ جو ہے وہ لازمی جنگ میں شریک ہوتا ہے. تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ شہزادے ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ بھی حضرت عثمان کے ساتھ مل کر کے اس لشکر میں لازمی شامل ہوئے ہوں گے جو لشکر 3 بڑے آدموں کو فتح کیا جس نے. اور ان میں تاریخ جب اٹھا کر کے دیکھتے ہیں حسن و حسین کا ان کے کردار نظر آتا ہے. اور وہ جنگ بھی اس میں ہے جس جنگ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ میری امت جو ہے وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ جنگ لڑے گی. بیڑا جو ہے وہ بنا کر کے اس کو سمندر میں ڈال کر کے سمندری جنگ لڑے گی. یہ سمندری جنگ بھی حضرت امیر معاویہ نے لڑی, لیکن دور کس کا تھا؟ دور حضرت عثمان کا تھا. اجازت حضرت عثمان نے دی تھی اس کی, اور یہ شہزادے اس میں شریک تھے. اس جنگ کے اندر یہ شہزادے بھی شریک تھے. اور حضرت عثمان کے ساتھ دوسری رشتے داری, حضرت عثمان کا گھر تو حسن حسین کے خالہ جی کا گھر ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ تو ہر وقت آتا جاتا ہے, خالہ جی کا گھر سمجھا ہے, خالہ جی کا تو نے گھر سمجھا ہے. یہ حضرت عثمان کے گھر میں حسن حسین کی ایک خالہ نہیں, ایک رقیہ ہے وہ بھی خالہ ہے, ایک ام کلثوم ہے وہ بھی خالہ ہے. تو یہ تو حضرت حسن حسین کے خالہ جی کا گھر ہے. اب 12 سال اور حضرت حسین کے لگا لے.
اب ان کی مکمل جوانی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا 4 سال. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حسن و حسین کی کئی باتیں آپ کو مل جائیں گی. اب اس کے بعد جب حضرت علی مرتضیٰ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، اب شہادت کے بعد حضرت حسن آئے. 6 مہینے تک ان کی خلافت ہے، اور 6 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ان ابنی سید ھذا لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان میں میرا بیٹا یہ صلح کروائے گا. اب وہ صلح کی پیشین گوئی حسن کے دور کے اندر 6 مہینے کے بعد حضرت حسن خود تشریف لے گئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے لوگوں کو کہا کہ جو اختلافات تھے وہ سب ختم ہو گئے، آج کے بعد حضرت علی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں. پہلے بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، صرف زبانیوں کی سازش کی وجہ سے، منافقوں کی سازش کی وجہ سے، خارجیوں کی سازش کی وجہ سے حضرت علی اور امیر معاویہ آپس میں لڑ پڑے تھے. پہلے بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت علی کا خطبہ موجود ہے. سنی کتابوں میں، دیگر کتابوں میں، ہر مذہب کی کتابوں میں خطبہ موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، کہ ہمارے جو قتل ہوئے، شہداء ہوئے، وہ بھی جنت میں، امیر معاویہ کی طرف سے جو قتل ہوئے، شہید ہوئے، وہ بھی جنت میں ہوں گے. دونوں جنتی ہیں. درمیان میں لڑانے والے جو ہے، وہ لڑانے والے 400 کے قریب حضرت علی نے ان کو پکڑ کر کے مارا اور بعض لوگ ان کو زندہ جلا دیا. وہ ختم ہو گئے. فرمایا اب ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے لوگوں کو بتا دیا اب ہماری صلح ہے، اور خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی. اب حضرت امیر معاویہ نے 20 سال خلافت کی ہے. 20 سال حسن و حسین موجود رہے. حسن و حسین اس دور میں بھی اور کئی جنگوں میں شریک بھی ہوئے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی وظائف تقسیم کیے، تو ان وظائف کے اندر حسن و حسین بھی وظیفہ لیتے رہے. اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کے بعد ان کے بیٹے یزید آئے. تو یزید کے دور کے اندر اب یزید کی باتیں، یزید کی ساری جو کارنامے تھے وہ حضرت حسن کا تو انتقال ہو گیا تھا، حضرت حسین کے سامنے ساری چیزیں موجود تھی، ساری چیزیں موجود تھی. اب حضرت حسین نے یزید کی بیعت کو، ابو بکر کی بیعت کو، خلافت کو تسلیم کیا، عمر کی خلافت کو تسلیم کیا، عثمان کی خلافت کو تسلیم کیا، معاویہ کی خلافت کو تسلیم کیا. اب یزید کا دور آیا تو یزید کے دور کے اندر یزید کی خلافت کو، یزید کی حکومت کو حضرت حسین نے تسلیم نہیں کیا اور کئی صحابہ نے تسلیم نہیں کیا. اب اس کے بعد حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 ماہ، حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی 22 رجب کو. وقت پورا ہو گیا اس لیے میں شارٹ کٹ آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 22 رجب کو. 22 رجب اور کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے 10 محرم کو. درمیان میں تقریباً 6 مہینے بنتے ہیں. رمضان کا شعبان کا مکمل مہینہ، رمضان کا مکمل مہینہ، شوال کا مکمل مہینہ، ذی الحج کا مکمل مہینہ، محرم. یہ 5 یا 6 مہینے، یہ 6 مہینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے. یزید کی بیعت بھی نہیں کی اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے بھی نہیں ہوئے. لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے جو ہے ایک خط نہیں، ایک خط آیا، دوسرا خط آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا. صحابہ کرام سے مشورہ کیا حضرت حسین نے کہ کیا کیا جائے. صحابہ کرام نے کہا یہ منافق لوگ ہیں، کوفہ والے، یہ غدار لوگ ہیں، آپ ان کے باتوں میں نہ آئیں. انہوں نے آپ کے والد کو بلا کر کے اپنی مسجد کے اندر وہاں شہید کروایا. یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے. کافی سمجھانے کے بعد صحابہ کرام نے سمجھایا، لیکن حضرت حسین نے کہا بھی ایک خط آتا، 2 آتا، 3 آ جاتا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 18,000 خطوط. کتنے؟ 18,000. ایک خط، 2 خط، 2,000، 3,000، 4، 5، 10 نہیں، 18,000 خط لکھے. اور حضرت حسین فرماتے ہیں کہ وہ خط جب جمع ہوئے تو ان کی بوریاں بنی ہوئی تھی گھر کے اندر، بوریوں میں خط. اور بعض خطوں میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، اگر تم یہاں نہ ہوگے ہمیں دین کون سکھائے گا، ہم دین سے محروم ہو جائیں گے، ہم آپ کو جو ہے واقعی بلانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت حسین نے سوچا، حضرت حسین نے کہا
یہ تو اچھی بات ہے، اتنے سارے لوگ بلا رہے ہیں. صحابہ کرام سے پھر مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اچھا آپ ایک کام کر لیں، آپ خود نہ جائیں، کسی اور کو بھیج دیں. آپ خود نہ جائیں، آپ کسی تیسرے بندے کو بھیج دیں جو جا کر کے تحقیقات کر لے، جو جائزہ لے لے جا کر کے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور حالات کا جائزہ لیں. کہ مسلم بن عقیل کو فرماتے کہ جب میں وہاں پہنچا تو ایک پورا جشن نما تھا اور ایک بہت جو ہے لمبی قطاریں تھی، میرے استقبال میں لوگ کھڑے ہوئے اور میں نے جو ہے خط لکھ کر کے حضرت حسین کو بلا لیا. اب جب مسلم بن عقیل کا خط آیا، حضرت حسین نے جب وہ خط پڑھا تو وہ خط پڑھنے کے بعد حضرت حسین وہاں سے روانہ ہو گئے. جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں ہوئے. کون کہتا ہے کہ جنگ کے لیے میدان کربلا گئے؟ یہ جنگ کے لیے نہیں گئے، لڑائی کے لیے وہاں نہیں گئے. وہ تو بلا رہے تھے کہ ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. اگر جنگ ہوتی تو یزید کے پاس جاتے نا، دمشق میں تھے وہ. یہ یہاں کوفہ عراق کے اندر ہے، آپس میں فاصلہ ہے. وہ راستہ ہو ہے، یہ راستہ ہو ہے، یہ الگ راستہ ہے. اب میدان کربلا میں جاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف اب کوفیوں کے لیے روانہ ہو گئے. جب راستے میں کربلا کا میدان آیا، اب وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں سے جو ابن زیاد تھا، ابن زیاد نے کوفیوں کو جب ایک دھمکی دی، ایک دھمکی آ کر کے خبردار تم نے اگر امام حسین کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا اور ان کی بیعت کی تو تمہارا یہ حال کر دوں گا. ایک دھمکی سننے کے بعد سارے کوفی والے ایسے غائب ہو گئے کہ حضرت حسین حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ میں عصر کی نماز کے لیے جب میں وہاں آیا، میں نے دیکھا مسجد میں ایک نماز پڑھنے والا بھی نہیں، ایک اذان دینے والا بھی نہیں. سارے اپنے گھروں میں چھپ گئے. بلا کر کے بے وفائی کی اور وہاں پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تفصیلی میدان کربلا کا بھی واقعہ ہے. اب میں اس واقعے کو اگر چھیڑ دوں تو میرا ایک لمبا پھر ایک الگ عنوان کھڑا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیلی طور پر انشاءاللہ اگر زندگی ملی تو کربلا کے موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں گا. شہادتیں جو کربلا میں ہوئی اور پھر ان کے بعد ان ظالموں کا جو انجام ہوا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ امن کا مہینہ ہے. اس میں امن کی باتیں کی جائے. ہم امن کا درس دیتے ہیں. صحابہ کرام کے آپس کی پیار کی محبت کی مثالیں دنیا کو دینی چاہیے. آپس کی اختلاف کی باتیں دنیا کو، آپس میں کوئی ان کے اختلاف نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ رحماء بینہم، ان کا آپس میں پیار ہے، ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آپس میں بھائی چارہ ہے، آپس میں ان کے رشتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپس میں پیار ہے، الفت ہے. یہی پیار اور الفت کا درس ہمیں محرم کے مہینے میں ہمیں دینا چاہیے. کسی صحابی کی کسی قسم کی گستاخی جو ہے وہ کسی صورت میں برداشت نہیں ہونی چاہیے. ہاں ایک بات ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دوں، محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کے اندر کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ان کی جو ہے مشابہت اختیار کرنا کسی مہینے میں بھی جائز نہیں ہے. اور خاص طور پر محرم کے مہینے میں جو اہل روافض، اہل تشیع جو بھی اپنے جلوس نکالتے ہیں، اپنی سبیلیں لگاتے ہیں اور جو بھی ان کے رسومات ہیں، ان رسومات میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی مشابہت اختیار کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. شیعہ محرم کے مہینے میں کالا لباس پہنتا ہے، ہم محرم کے مہینے میں سفید لباس پہنیں گے، ان کی مخالفت کریں گے. اور شیعوں نے ہی حضرت حسین کو جو ہے میں انشاءاللہ تفصیلی آپ حضرات کے سامنے بات رکھوں گا. شیعوں نے خود بلا کر کے، کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے خود بلا کر کے شہید کروا دیا، ساتھ نہیں دیا. پہلے تو کہتے تھے نا مولوی بتاتے تھے باتیں تو لوگ کہتے تھے کہ جی پتہ نہیں مولوی جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے. اب تو یہ موبائل میں سب کچھ آ گیا ہے. اب آپ سنیں ان کے بڑے بڑے جو ہیں وہ خود اقرار کر چکے ہیں اس بات کا کہ حضرت حسین کو ہمارے بڑوں نے بلوایا، ساتھ نہیں دیا، شہید ہو گئے. تو اب دنیا گزر جائے گی. اب قیامت تک جو ہے اللہ نے تمہاری سزا مقرر کی ہے، تم پیٹتے رہو اپنے سینے کو. اب جدید دور آیا، اب ہاتھوں سے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی کلاچن کوف لو، اس سے اپنے آپ کو پیٹو تاکہ تم دنیا سے ختم ہو جاؤ. تو ان کی مشابہت اختیار کرنا، کالے کپڑے پہننا، ان کی سبیلوں سے جا کر کے پانی پینا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. قرآن کا فیصلہ یہ ہے، میرا اپنا فیصلہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اللہ کے نام کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو وہ حرام ہے کھانا. ہاں
اپنے گھر کے اندر چیز پکائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، دیگر شہداء کے لیے آپ احسال ثواب کریں، لیکن اس کو نام اللہ کا دیں کہ بھئی اللہ کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ اگر اس کو نام دیتے ہم کسی اور کا اللہ کے علاوہ، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا اگر اس کو نام دے دیے کہ وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا لیں، سورۃ مائدہ اٹھا لیں، میری بات اگر آپ نہ مانیں کوئی مسئلہ نہیں، قرآن اٹھا لیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اور کوئی شیعہ آپ کو یہ نہیں کہے گا، بلکہ لکھ کر کے لگایا ہوا ہے سبیل حسین، آپ اس پہ لگاؤ نا، سب اللہ کے لیے ہم نے یہ سبیل لگائی ہے، اس کا ثواب حضرت حسین کو ملے گا۔ کہتے ہیں حضرت حسین جو ہے کربلا کے میدان میں پیاسے تھے، اور ہم چاہتے ہیں کوئی پیاسا نہ رہے، ڈوب کے مرو، شرم کرو تم۔ حضرت حسین پیاسے تھے، تم پانی پی رہے ہو بادام ڈال کر کے، اس میں پستہ ڈال کر کے، اس میں اور جو ہے روح افزا ڈال کر کے، تمہیں تو شرم کرنا چاہیے، ڈوب کر مرنا چاہیے۔ روزہ رکھو، حضرت حسین کی سنت کو زندہ کرو۔ حضرت حسین کی سنت تو یہ ہے نا، حضرت حسین اگر بھوکے پیاسے رہے، ہمیں بھی بھوکا پیاسا رہنا چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے 10 محرم کو، اور قرآن پڑھ کر کے حضرت حسین اور جتنے بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں ان تمام شہداء کے لیے احسال ثواب کرنا چاہیے، ختم کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید پڑھنے کا پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، احسال ثواب ان کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔